بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور قرب و جوار سے اس جلسے میں نشست میں تشریف لائے ہوئے ہمارے احباب، بہت ساری باتیں حضرت مولانا کی علمی اور عملی اور مجاہدانہ زندگی کے شعبوں کو ہم نے ہمارے علماء کرام کے ذریعے اس وقت سنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس میں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے فتنوں کو مٹانے کے لیے، امت کی رہبری کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے ایسے اولو العزم اشخاص پیدا کیے ہیں۔ کوئی بھی دور جو ہے خالی نہیں رہا، اور یہ امت کبھی بانجھ نہیں رہی۔ ہم پوری تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو ایسے مردان کار، اصحاب عزیمت نظر آتے ہیں، اور ایسے ہی اصحاب عزیمت میں حضرت مولانا سید محمد طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو قانون قدرت کے تحت اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ کر گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اکابر علماء ہمارے لیے بہت سارے نقوش چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان نقوش کو زندہ رکھنا اخلاف کی ذمہ داری ہے۔ اسلاف چلے گئے، اب ان کی باتوں کو، ان کے عزائم کو، ان کے ارادوں کو جو بلند تھے اور بہت بلند تھے، یہ جو آپ گیا شہر کو سن رہے ہیں، یہ شہر 111 میٹر سطح سمندر سے اونچا ہے۔ اگر آپ جغرافیائی اعتبار سے دیکھیں گے تو 111 میٹر سطح سمندر سے یہ اونچا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اونچے وہاں کے علماء ہیں، جن کی آپ رفعت کو مشکل شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں۔ ویسے یہ بات بلا تعمل، بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک پر بہار کے اہل علم کے بڑے بڑے احسانات ہیں، اور ان کے بڑے اثرات ہیں، ویسے پورے ملک پر ہے اور اس صوبے پر بھی ہے۔ کوئی مدرسہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں بہار کے بچے نہ پڑھتے ہو۔ علاقے کے لوگ بہرحال اس کو تنگ نظری سے دیکھ سکتے ہیں، بولتے بھی ہیں کہ سب بہار کے بچے ہیں، سب بہار کے بچے ہیں۔ ہم یہ بولتے ہیں کمبختو تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بھائی تم اپنے بچے، علاقے کے بچے لا کر مدرسے میں ڈالیں گے تو یہ تو بات یہ صحیح ہو جائے گی، مگر چونکہ علاقے کے لوگ جو ہے وہ علاقوں کے مدرسے میں ڈالتے نہیں، اور یہ کون سی بری بات ہے اگر کسی اسٹیٹ کے بچے دوسرے اسٹیٹ میں جائیں۔ آپ کے بچے آکسفورڈ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، کیمبرج میں جا کے پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اگر اسی ملک میں کسی ایک صوبے کے بچے دوسرے صوبے میں آ جائے تو اس میں دقت کی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علم سمندر ہے، جہاں کے بھی آئے، جو بھی اپنی پیاس بجھائے۔ بہرحال میں اس وقت زیادہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے، مولانا افروز صاحب نے، مولانا شہاب الدین صاحب، مولانا احسان گوہر، مولانا موسیٰ صاحب، مولانا شاکر صاحب اور دوسرے علماء کرام نے بہت مختصر وقت میں بہت کام کیا اور مفید باتیں بیان کیا، اور یہ جو مسعود نظامی ہے،
یہ بچہ ہے، اس نے جو اس بات کی کوشش کی ہے، یہ احسان شناسی کی بات ہے کہ اپنے علماء کی یاد میں کچھ جلسے منعقد کیے جائے، ان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر روشنی ڈالی جائے۔ تو اس جلسے کا اہتمام جو ہے مسعود نے کیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات۔ آج کے زمانے میں یہ سب باتیں نہیں رہی۔ لوگ کبھی کبھی مجھ کو بولتے ہیں کہ یہ آپ کے شاگرد ہیں، تو ہم یہ بولتے ہیں اب وہ استاد بن گئے، اور ایسا ایک ماحول ایسا چلا ہوا ہے کہ اب شاگرد جو ہے وہ استاد بن گئے ہیں، وہ دوسروں کی بھی استاد بن گئے ہیں، اور ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں ہمارے بھی استاد بن گئے وہ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ دور ہے، یہ زمانہ ہے، وقت ہے، حالات ہے، سب جانتے ہیں، سب کا علماء کا تجربہ ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مولانا طاہر حسین دیہاوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا۔ تو اتنے بڑے عالم کے ساتھ لوگ اگر مفاد پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایسا رویہ سلوک کر سکتے ہیں، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، جو بات سامنے ہے وہ سامنے ہے۔ تو اتنے بڑے عالم کو جب لوگ ان کی قدر نہیں کر سکتے ہیں تو ہما شما کا کیا حال ہے۔ بس یہ ہے کہ ان کو ملت کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور پھر ملت میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں مگر لوگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور سب کچھ کرواتے ہیں۔ ہمارا بھی ایسا تجربہ ہے، بہت ساری جگہ ایسا تجربہ ہوا ہے صاحب۔ اب آپ کو ہم ایک بات سنائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ ہمارا جو گاؤں ہے ضلع احمد نگر میں راہتا، وہاں سے تقریباً 22 کلومیٹر دور پر ایک تاریخی شہر ہے، تو وہاں مجھ کو 22 کلومیٹر پہ وہ نہیں ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے جلسے سیرت النبی کو انہوں نے بلایا۔ اب وہ تھا زمانہ قحط کا، 1972 کا جو زمانہ تھا، جو زندہ ہے ان کو معلوم ہے، وہ قحط کا زمانہ تھا۔ بہرحال ہم ایس ٹی سے وہاں چلے گئے اور جلسہ ہوا، بہت لوگ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ اسٹیج بھی بڑا تھا۔ مگر آپ یقین مانیے کہ جلسے کے بعد جو ہے کسی نے کرایہ نہیں دیا واپسی کا، اور آپ بالکل یقین مانیے اس پر کہ میں وہاں قیام کر کے صبح فجر کی نماز پیدل چل کے اس گاؤں سے اپنے گاؤں پہنچا۔ ایسا دور ہے صاحب، ایسے لوگ ہیں، اس کو آپ کیا کریں گے؟ مگر یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ہمارے علماء کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، تو وہ اس کی روشنی میں چلتے رہتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں مسعود کی دعوت پر، مسعود کی دعوت تھی جس پہ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، تو میں اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اس بچے کو، کہ اس نے کم از کم اتنا اہتمام کیا۔ اور یہاں تو کم از کم مدرسے کے بچے ہیں، کچھ بڑے عمر کے لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور بعض مقامات پہ ایسے بھی جلسے ہوئے ہیں کہ اسٹیج پہ 10 آدمی اور سامنے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ یہ تو صاحب جلسہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، زندوں کا کرو یا مردوں کا کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے بہت پاپڑ جھیلنا پڑتے ہیں۔ ہم 25 سال سے وہی کر رہے ہیں، 25 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہی کام کر رہے ہیں ہم۔ 1000 آدمی کو دعوت آپ دیں گے تو 400 لوگ آئیں گے بمشکل تمام، ایسا ہوتا ہے۔ چاہے پھر یہ شہر کچھ عجیب مزاج کا شہر ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر آتے ہیں، آئے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے ہیں، مگر اب ظاہر بات ہے جس مٹی میں ناقدری کا عنصر شامل ہو، بلکہ جس مٹی کی فطرت میں، جبلت میں، اس کو تو آپ بدل نہیں سکتے، مگر چونکہ ایسا ہے تو آپ اپنی محنت کو بریک نہیں لگا سکتے۔ ہمارے علماء برابر کوشش کر رہے ہیں، علماء پر اعتراض کرنا
یہ تو لوگوں کا ایک شیوا ہے صاحب. کل ہی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم علماء کے پاس جاتے ہیں، متولی ہے وہ، اور ان سے ہم بولتے ہیں کہ جمعہ میں یہ بولو، یہ کرو، وہ کرو، حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کے بات کرو، تو وہ ہاں ہاں بولتے ہیں، سنتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے. وہ ان کا جو پرانا طرز ہے وہی اسی پہ چلتے ہو. ظاہر بات ہے کہ میں تو جس مجلس میں بھی جاتا ہوں، چھوٹی ہو بڑی ہو، اگر علماء کو اگر نشہ نہ بنایا گیا تو میں خاموش نہیں رہتا. میں علماء کے تائید میں بات کرتا ہوں، بھلے آپ سب میرے مخالفت میں کرتے ہو. میں کبھی بھی جو ہے برداشت نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی ہوں. مدارس علماء کی تائید میں میں بات کرتے رہتا ہوں. میرا نمبر آیا تو میں نے کھڑے ہو کر یہ کہا، دیکھو بھائی، ابھی اماموں کے علماء کی بات ہوئی کہ ان کو لوگ سمجھاتے ہیں، یہ بولو وہ بولو، وہ مانتے نہیں ہیں. تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو. سب سے میں نے کہا، اور ان صاحب سے بھی کہا جو متولی ہے، میں نے ان سے کہا کہ پہلے تو علماء ائمہ اللہ رسول کے پابند ہونے کے بعد متولیوں کے پابند ہیں، ان کی اطاعت ان کے لازم ہے. ذرا بھی انہوں نے ادھر ادھر بات کر دیے تو پھر وہ آزاد ہو جاتے امامت سے، چھوڑ دیتے. اور ہمارا کیا ہے، نکال دیا جاتا ہے نا. میں ایک جگہ مسجد میں امامت کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنا بستر باندھ کے رکھتا تھا. حالانکہ باندھنے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. ایک صاحب نے کہا کہ آپ بستر باندھنے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ظہر کا بھروسہ نہیں، باندھ کے رکھنا چاہیے نا. بس بولے اور اٹھے اور چلے. اور ایسا ہوا ہے صاحب ہمارے ساتھ کہ ظہر کی نماز پڑھائے اور نماز پڑھا کے مصلی چھوڑے تو کسی نے کہا، ذمہ دار نے، کہ عصر سے نماز مت پڑھائیے، آپ نہیں پڑھائیں گے. یعنی اتنا ہم کو بہت آزمائشی دور سے گزرنا پڑتا ہے علماء کو، اماموں کو. یہ کوئی آسان. اور لوگ پھر کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں، ہمارے بھی لوگ بولتے ہیں، محتمم لوگوں کی بڑی مزہ ہے. محتمم بن کے تو دیکھو. ماشاءاللہ ہمارا ایک مدرسہ ایسا ہے جو محتمم بننے کی فیکٹری ہے. یہ نظامیہ صوفیہ ایک ایسا مدرسہ ہے جو یہاں سے نکلا وہ محتمم بنا. تو جس کو محتمم بننا ہے وہ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، بھلے دورے میں آئے یا افتاح میں آئے، مگر وہ آئے. تو بالکل، یا پڑھانے بھی آئے تو پھر ان کا بھی ایسا ہی ہے. تو یہ ہر جگہ کا الگ الگ فیض رہتا ہے، الگ الگ ہر جگہ کا فیض رہتا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ فیض جاری رہے. تو بہرحال یہ کچھ چند باتیں تھی، میں نے اپنے انداز میں کہی ہے. مولانا طاہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ، ویسے میری بھی ان سے تعلقات رہے، ملاقاتیں رہی. اور چونکہ میں بھی ایک گشت کرتے رہتا ہوں، گھومتے رہتا ہوں پورے ملک میں، کبھی ندوہ ہے، کبھی دیوبند ہے، کبھی منگیر ہے. تو یہ بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت میں میری حاضری ہوتی رہتی ہے. اور سچ مانیے تو یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور آپ کو آخر میں یہ بات میں بول دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسے میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تقریباً 1984 کی بات ہے. یہ 82 کی بات ہے. کوپرگاؤں کا جو مدرسہ ہے مفتاح العلوم، بڑا مدرسہ ہے اور بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے. تو مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں وہ جلسہ تھا. تو ہم لوگ بھی یہاں سے پہنچے تھے، بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی وہاں آئے ہوئے تھے، مولانا حنیف صاحب وغیرہ. تو ظاہر بھائی اتنے بڑے بڑے علماء وہاں پر موجود ہے، مگر کسی نے کہا کہ آپ بھی تھوڑی سی تقریر کر دیجئے. تقریر کا غلبہ تو پہلے سے ہی ہے طالب علم کے زمانے سے، اور کرنا چاہیے. یہ مکھے گونگے بہروں کی کوئی قدر نہیں ہے آپ کی. ویسے ابھی اور ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، لوگ مفتی ہے کہ پوچھتے ہو. اور ایک دوسری چیز کا اضافہ ہو گیا، اس کا تذکرہ ضروری نہیں، چھوڑ دیجئے اس کو آپ. تو مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی، حضرت سے بیٹھے، تو انہوں نے، وہ تو جانتے تھے کہ میں پونہ سے آیا ہوں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ پونہ میں کوئی دارالعلوم ہے جہاں باقاعدہ عالمیت کا کورس ہوتا ہو. تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے. تو اس وقت مولانا نے کہا تھا کہ دیکھیے، ہندوستان کے بڑے بڑے شہر خالی ہے اس بات سے، تاریخی شہر ہے، مگر وہاں ایسے کوئی دارالعلوم نہیں ہے.
تو مولانا نے کہا کہ آپ بھی بڑے شہر سے آئے ہیں تو آپ بھی کوشش کیجیے کہ وہاں کوئی دارالعلوم قائم ہو جائے. تو حضرت کی بات یاد رہی، مگر کبھی کبھی خواب کی تعبیر برسوں کے بعد ظاہر ہوتی ہے. 82 میں کہا تو 10 سال لگ گئے اس کو. پھر 92 میں جو ہے یہ مدرسہ، ظاہر بات ہے کہ وہ انہی کی فکر کا نتیجہ ہے، مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کا. اور ہر علاقے سے یہاں پر جو ہے علماء کی تشریف آوری ہوتی رہی. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے جو مدارس چلاتے ہیں ان کے بھی مدارس کو ترقی عطا فرمائے. کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض کی بات نہیں رکھنا چاہیے. اب یہ الگ بات ہے کہ شیطان نے حسد کسی ایک طبقے کو دے دیا ہے، بانٹ دیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر سب جو ہے مل کے کام کرنا چاہیے، سب ایک دوسرے کو سراہنا چاہیے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ کلوڑ کا مدرسہ کیسا ہے تو مجھ کو بولنا چاہیے کہ مدرسہ ہے، وہ اسلام کا قلعہ ہے. مجھ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ نہیں 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 وہاں کچھ بھی نہیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے نظامیہ کا مدرسہ کیسا ہے تو آپ کو جو بولنا ہے بولیے. میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں یہاں کی تعریف کیجیے، اور کیا بولنا ہے آپ سوچ لیجیے. تو علماء کو بھی آپس میں مل جل کر محبت سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے واسطے آپ کو رہنا ہے. کیونکہ آپ جو قوم ہے، جو لوگ ہیں، یہ آپ کبھی زوم میں مت رہیے کہ میرے ساتھ 100 آدمی ہیں، میرے ساتھ 1000 آدمی ہیں، میں چلتا ہوں تو 10-20 میرے آگے پیچھے رہتے ہیں. یہ زوم میں مت رہیے. آپ مصلی پہ ہیں جب تک آپ امام ہیں. آپ باہر جائیے، آپ نے مصلی چھوڑ دیا تو آپ کو لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے کسی زمانے میں آپ امام. تو ایسا زوم میں نہیں رہنا. میں اپنے دوستوں کو بولتے رہتا ہوں، اماموں کو، کہ جب آپ چل رہے راستے سے اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیا کرو پیچھے. کیونکہ امام حسین چلے تھے تو 4000 لوگ ساتھ میں تھے، کربلا آتے آتے پیچھے مڑے تو 72 ہی رہ گئے تھے. چھٹ جاتے ہیں لوگ چھٹ جاتے ہیں. ہم چونکہ باہر کے رہتے ہیں، لوگ مقامی رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سازش میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں. ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے. بہت محتاط رہنے کی اور آپس میں مل کے رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ 2-4 باتیں تھیں میں نے آپ کو جو ہے کہی تھی. وقت بھی زیادہ ہو گیا. ہمارے مسعود نظامی نے اور ان کی ٹیم نے، ان کے جو 7 لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے آپ کے طعام کا بھی نظم کیا ہے. لہٰذا اس سے بھی آپ فیضیاب ہو کر جائیں. وما علینا الا البلاغ.